ਆਉਂਦਾ। ਅਲੀ ਦਾ ਮਲੰਗ ਬਸ ਅਲੀ ਦਾ ਮਲੰਗ ਉਹ ਹਰ ਦੇ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਮਸਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਦੂਏ ਅਲੀ ਕੋ ਮਲੰਗ ਤਾੜ ਗਿੰਦੇ ਅਦੂਏ ਅਲੀ ਕੋ ਮਲੰਗ ਤਾੜ ਗਿੰਦੇ ਤਾੜਾਂ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਅਦੂਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ। ਅਦੂਏ ਅਲੀ ਕੋ ਮਲੰਗ ਤਾੜ ਗਿੰਦੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਕਦੀ ਵੀ ਮਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਲੀ ਦਾ ਹਰਾਮੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਲਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਰਾਏ دعا برائے ظہور امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن علیہ الصلاۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ کب تک رہوں دنیا میں یتیموں کی طرح میں، وارث میرا پردے میں ہے تو ظاہر اسے کر دے۔ اے رب جہاں پنجتنے پاک کا صدقہ، اس قوم کے دلوں کو غم شبیر سے بھر دے۔ اللہم صلی علی محمد۔ مجھے نہ ایکو کی ضرورت ہے نہ بیس کی، مجھے صرف آواز کی ضرورت ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ یوں نہیں سارے حضرات مل کر بآواز بلند صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت، فلا الابصار تثبت لرؤیته ولا اللوحام تبلغ کنہ عظمته، وتجبر بالعظمت والکبریاء، وتعتفى بالعز والبر والجلال، وتمجد بالفخر والبهاء، وتحلل بالمجد والأقلاء، واستخلص بالنور والضياء، خالق لا نظير له، واحد لا ند له، صمد لا كفو له، إله لا ثاني معه، وفاطر لا شريك له، ورازق لا معين له، والرب بلا شريك، والصلاة والسلام على صاحب نعمة العظمى والمحجة الكبرى، النبي الأمي المكي المدني الابته التهامي، السيد البهي والسراج المضيء والكوكب الدري، صاحب البقار والسكينة، المدفون بأرض مدينة بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، والسلام علی اصحابہ شہاب الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ صلوات محمد دعا ہے کہ محمد و آل محمد کا کریم خالق محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں بانیان مجلس کا یہ صف عذابی چھایا اپنی عزت والی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ حضرات کو دور و نزدیک سے چل کے آنا، پڑھنے والوں کی پڑھائی میں حقیر کی نوکری، میرا پردے والا امام اجر مودت میں شمار فرما کر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو مومنین بیمار ہیں مالک انہیں شفا عطا فرمائے، جو مومنین بے اولاد ہیں مالک انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو مومنین اس مجلس میں حاضر ہیں یا جو مومنین کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے، تمام کے دلوں کی وہ حاجات جو شریعت مصطفیٰ میں جائز ہوں اللہ رب العزت مستجاب فرمائے۔ خصوصی دعا ہے اللہ رب العزت میرے ملک پاکستان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔
मालिक उल मुल्क सलाम ज़दगान की मदद फरमाए। इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जल्द से जल्द इसने ज़हूर अता फरमाए और हमें इस काबिल बनाए कि हम आका की कदम बोसी का शर्फ हासिल कर सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आका के नौकरों में शुमार फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए आका की जल्द आमद के लिए मिलकर बआवाज़ बुलंद सलावत। ये जो बुजुर्गान पीछे बैठे हैं मेहरबानी करें आगे आ जाएं, मजलिस का माहौल दुरुस्त हो जाएगा। ये बच्चे आपस में बैठे बातें करें, ये मजलिस का माहौल है, आप मेहरबानी करें आगे आ जाएं। सुल्तान साहब जी आप जितना भी छुप के बैठ जाएं, आप मुझे नज़र आ रहे हैं, आ जाएं आगे आ जाइए आ जाइए, ये मजलिस का माहौल हो जाएगा। बच्चों को मजलिस में बिठाया करें, लेकिन बच्चों को जुदा करके 2-3 बच्चे एक जगह पे इकट्ठे ना बैठने दिया करें, फिर ये शरारत करते हैं। आ जाएं बुजुर्गान आगे आ जाएं, मजलिस का माहौल बन जाएगा। आ जाए मेहरबानी करें। अगर सिर्फ मैंने आना होता तो मैं आ जाता, लेकिन मैं आऊँगा तो मेंबर साथ लाना पड़ेगा, लिहाजा आप आ जाइए मेहरबानी करके। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जो है जी मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। सूरतुल हजर की आयत नंबर 9 मैंने उन्वाने गुफ्तगू करार दी है। ये पारा नंबर 14 है, सूरतुल हजर है और आयत का नंबर 9 है। जिनके जहनों में हवाला उतर गया, जिनके जहनों में हवाला नहीं उतरा मैं फिर दोहरा दूँ। पारा 14वां है, आयत का नंबर 9 है। 9 जनाब सैयदा के नाम का अदद है, यानी पारा 14वां है और आयत पारा 14वां है और आयत का नंबर जनाब सैयदा वाला है। और इसकी एक और निशानी बता दूं, आप खुसूसन ताज कंपनी का छपा हुआ कुरान मजीद लेंगे तो गत्ते पर ये आयत लिखी हुई होती है। मसाजिद में जाएं तो अक्सर मसाजिद के दरवाजे पर या मस्जिद की पेशानी पर ये आयत लिखी जाती है। मजहबी किताबें लें, खुसूसन ये इस्लामियात वगैरह, तो उनके गत्ते पर भी ये आयत मजीदा लिखी हुई। आपको तो मैंने अब देखा, सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। मैं आकर बैठा जो ही तो ये शबीर साहब ने मुझे इश्तिहार दिया। उनका मकसद ये था कि ये मुझे याद दिलवा दें। इंशाल्लाह जी मैं 17 सफ़र को पढ़ूंगा इंशाल्लाह आपके पास बलगन, इंशाल्लाह 17 सफ़र को मैं पढ़ूंगा वहाँ पर। उन्होंने मुझे याद दिलवाने के लिए इश्तिहार दिया था, मुझे याद है। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद का। आज़ान सुन लीजिए। सूरतुल हजर पारा नंबर 14 आयत का नंबर 9 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अक्सरियत मोमिनीन ऐसे बैठे हैं जो मेरे मिजाज से वाकिफ़ हैं कि मैं जुमला वहाँ से लेके मजलिस पढ़ने वाला ख़तीब नहीं हूँ, मैं एक मौजू लेके चलने वाला ख़तीब हूँ। आज जो मौजू मैंने सोचा है, मुझे बहुत तवील सफ़र आपको करवाना है और ख़ुद भी आपके साथ ये सफ़र करना है। कोशिश कीजिएगा मेरे साथ रहिएगा, ताकि एक गुलदस्ता फ़ज़ाइल आले मोहम्मद का साथ लेकर हम मजलिस से अपने घर जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हम ही हैं जो इस ज़िक्र के नाज़िल करने वाले हैं और हम ही हैं जो इस ज़िक्र की हिफाजत करने वाले हैं। उलमा से ज़िक्र के मुतल्लिक़ पूछा गया, अगर मैं लफ्ज़ ज़िक्र पे गुफ्तगू करूँ तो 5 मानों में लफ्ज़ ज़िक्र कुरान मजीद में आया है, लेकिन मुझे इस पर गुफ्तगू नहीं करनी कि लफ्ज़ ज़िक्र से मुराद क्या है। लेकिन यहाँ जब उलमा से पूछा गया तो उलमा फरमाते हैं कि यहाँ पर लफ्ज़ ज़िक्र से मुराद कुरान मजीद है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है कि बेशक हम ही हैं जो इस ज़िक्र के नाज़िल करने वाले हैं और हम ही हैं जो इस ज़िक्र की हिफाजत करने वाले हैं। यानी कुरान को भेजा भी हमने है और कुरान की हिफाजत भी हमारे ज़िम्मे है। बात पढ़े लिखे की नहीं, एक अनपढ़ आदमी भी जानता है कि जब कोई शख्स हम कहे तो वो एक नहीं होता। अगर एक होगा तो वो मैं कहेगा, अगर हम कहता है तो फिर एक नहीं है। जैसे उर्दू में एक हो तो मैं, ज़्यादा हो तो हम। पंजाबी में एक हो तो मैं, ज़्यादा हो तो असी। इंग्लिश में एक हो तो आई, ज़्यादा हो वही। अरबी में एक हो तो अना, ज़्यादा हो तो नहनु। अल्लाह फरमाता नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम इस ज़िक्र के नाज़िल करने वाले हैं और हम ही इस ज़िक्र की हिफाजत करने वाले हैं। चूँकि इस गांव में मैं पहली मर्तबा हाज़िर हुआ, बेशक बहुत सारे चेहरे मेरे सामने जाने पहचाने बैठे हैं, लेकिन इस गांव में मैं पहली मर्तबा आया। कोई बंदा ये ना समझे कि कौन कौन इस हम में आएगा जो अल्लाह होगा। अल्लाह कल भी एक था, अल्लाह आज भी एक है, अल्लाह क़यामत के बाद भी एक रहेगा। अल्लाह कल भी वहदहू ला शरीक था,
اللہ آج بھی وحدہ لا شریک ہے، اللہ قیامت کے بعد بھی وحدہ لا شریک رہے گا۔ اور ہم سے زیادہ توحید کو کون جانتا ہے؟ آج تک توحید پر یہ باتیں ہوتی رہی اور ہم سے زیادہ توحید اچھے طریقے سے جانتا ہی کوئی نہیں، کیونکہ ہم نے توحید قرآن مجید سے لی ہے، ہم نے توحید نہج البلاغہ سے لی ہے، ہم نے توحید صحیفہ کاملہ سے لی ہے۔ آؤ قرآن پہ بات کرو تو ہم توحید سمجھانے کے لیے تیار ہیں، نہج البلاغہ پڑھو تو ہم توحید سمجھانے کے لیے تیار ہیں، صحیفہ کاملہ پڑھو تو ہم توحید سمجھانے کے لیے تیار ہیں۔ تمہیں تو آج تک توحید کی سمجھ نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد آج تک تم نے ترجمہ کیا، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ اور ایک کہتے کسے ہیں؟ وہ جو دو مل کر ایک بن جائے اسے بھی ایک کہتے ہیں، جو دو جگہوں پر تقسیم ہو سکے اسے بھی ایک کہتے ہیں۔ اللہ نہ مرکب کا ایک ہے نہ تقسیم ہو سکتا ہے۔ مرکب کا ایک نہیں ہے، تقسیم وہ ہو نہیں سکتا۔ تو پھر احد کا ترجمہ جو ایک کیا گیا، یہ احد کا ترجمہ ایک نہیں۔ نوجوان میرے سامنے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، احد کا ترجمہ ایک نہیں ہے، واحد کا ترجمہ بھی ایک کیا گیا، احد کا ترجمہ بھی ایک کیا گیا۔ پڑھے لکھے نوجوان جانتے ہیں کہ کسی بھی زبان کی دو لفظیں بالکل ہم معنی نہیں ہوتی۔ دو لفظوں کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ معنی میں کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ اگر واحد کا ترجمہ بھی ایک، احد کا ترجمہ بھی ایک، تو پھر دو لفظیں کیوں ہیں؟ دو لفظوں نے دلیل دی کہ دونوں کے معنی میں کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ اور ان میں فرق کیا ہے؟ جو دو آدھے مل کر بنے اسے بھی ایک کہتے ہیں، جو دو جگہ پر تقسیم ہو سکے اسے بھی ایک کہتے ہیں۔ اور جب مولا امیر المومنین سے پوچھا کہ مولا ما ہوا احد، مولا احد کسے کہتے ہیں؟ فرمایا الاحد بلا عدد، جو بغیر عدد کے ہو اسے احد کہتے ہیں، جس کے عدد کوئی نہ ہو اسے احد کہتے ہیں۔ ابھی آپ ابھی تک نہ میری بات کو گہرائی تک پہنچے اور نہ آپ نے میری بات پر توجہ فرمائی اور نہ میں بات کو سمجھا سکا۔ مجھے بات سمجھانے کی عادت ہے، میں بات سمجھا کے چلنے والا خطیب ہوں۔ احد اسے کہتے ہیں جس کے عدد نہ ہو، احد اسے کہتے ہیں جو تقسیم نہ ہو سکے، احد اسے کہتے ہیں جو مرکب سے نہ ہو، یعنی بہت سارے مل کر بھی نہ بنے اور وہ تقسیم بھی نہ ہو سکے، اسے کہتے ہیں جی احد۔ واحد کا ترجمہ بھی ایک کیا گیا، احد کا ترجمہ بھی ایک کیا گیا۔ واحد اسے کہتے ہیں جو دو حصوں پر تقسیم ہو سکے، احد اسے کہتے ہیں جو تقسیم نہ ہو سکے۔ یہی وجہ ہے جب اللہ نے اپنا تعارف کروایا، فرمایا قل هو اللہ احد، اے حبیب کہہ دے اللہ ایک ہے۔ اور جب میرے نبی نے اپنا تعارف کروایا، فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جو تقسیم آدم کا کبھی نام نہ تھا، جب سے علی ہے۔ آدم کا کبھی نام نہ تھا، جب سے علی ہے۔ اس نام کی تسبیح تو فرشتوں نے پڑھی ہے۔ خالق کا وسیع، احمد کا ولی ہے، وہ فرد جلی ہے، وہ فرد نعرہ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ اگر آپ یوں تھکی ہوئی صلوات پڑھیں گے تو پھر میں بھی تھکی ہوئی مجلس پڑھوں گا، یوں تھکی ہوئی نے مل کر واضح بلند صلوات پڑھیں گے۔ تو جو ہے نا جناب، تو جو ہے جو تقسیم ہو سکے اسے واحد کہتے ہیں، جو تقسیم نہ ہو سکے اسے احد کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں احد ہوں، تقسیم نہیں ہو سکتا۔ نبی نے فرمایا میں واحد نور سے ہوں، تھے ایک، دو حصوں میں تقسیم ہو کے آئے ہیں۔ جو تقسیم ہو اسے واحد کہتے ہیں، جو تقسیم نہ ہو سکے اسے احد کہتے ہیں۔ میں ایک بات اور کر دوں تاکہ میری بات واضح ہو جائے۔ میں بیٹھا ہوں ممبر پر، میں آپ سے کہتا ہوں میرے لیے ایک گلاس پانی لانا۔ مجمع میں سے کوئی مومن اٹھ کے جاتا ہے، ایک جگ پانی لے کے آتا ہے، ساتھ ایک گلاس لاتا ہے۔ جگ ایک تھا، اس میں سے 5-6 گلاس بھر گئے۔ اللہ ایسا ایک نہیں۔ یار میں جعفری ہوں، میں شیعہ تو پڑھ رہا ہوں، شیعہ عقیدہ کیا ہے توحید کے متعلق۔ جگ ایک آیا، اس میں سے گلاس بھر گئے جی 5-6۔ اللہ ایسا ایک نہیں۔ مجلس کے بعد میں بیٹھک میں جا کے بیٹھ جاؤں اور میں طاہر شاہ صاحب سے کہوں شاہ صاحب مجھے ایک کپ چائے لا دیں، یہ لائے ایک کپ چائے، حالانکہ وہ ایک نہیں، اس میں چینی بھی ہے، اس میں پتی بھی ہے، اس میں دودھ بھی ہے۔ اللہ ایسا ایک بھی نہیں۔ اللہ نہ مرکب کا ایک نہ تقسیم ہو سکتا۔ میں ایک مثال اور دوں، میرے بھائیوں کے ہاں بات بڑی مشہور ہے کہ قیامت والے دن اللہ کرسی پہ بیٹھ کے حساب لے گا۔ میں بیٹھا ہوں یہاں کرسی پر، میں مانگتا ہوں آپ سے ایک گلاس پانی، جو شخص گلاس پانی لے کے آئے گا وہ ادھر جائے گا،
بولیے میرے ساتھ. ادھر جائے گا, ادھر جائے گا, ادھر جائے گا, کدھر جائے گا؟ جدھر میں بیٹھا ہوں. ادھر کیوں نہیں جائے گا؟ کیونکہ ادھر مولوی بیٹھا نہیں ہے, پانی دیتا ہے مولوی کو. جائے گا ادھر جدھر مولوی بیٹھا ہے. اب مثال کے طور پہ بندہ اپنا نامہ اعمال لے کے چل پڑا حساب دینے کے لیے, ادھر جائے گا نا جدھر اللہ بیٹھا ہے. اس کا مطلب جہاں سے وہ جا رہا ہے وہاں تو اللہ نہیں ہے نا. امام جعفر صادق فرماتا ہے جو یہاں ہو وہاں نہ ہو وہ ہمارا اللہ ہی نہیں ہے. جو یہاں ہو جو یہاں ہو وہاں نہ ہو وہ اللہ نہیں ہے. تو جو ہے نا یہاں ہو وہاں نہ ہو وہ ہمارا اللہ نہیں ہے. ہمارا اللہ کون ہے؟ نہج البلاغہ پہلا خطبہ پڑھ کے دیکھیے. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں وہ تب بھی دیکھ رہا تھا جب دکھائی دینے والی چیز ہی کوئی نہیں تھی. وہ تب بھی سن رہا تھا جب کائنات میں آواز ہی کوئی نہیں تھی. فرمایا وہ تب خالق تھا جب مخلوق ہی کوئی نہیں تھی. فرمایا وہ ایسا ہے وہ ہر جگہ پر موجود ہے لیکن اس نے کسی جگہ کو گھیرا ہوا نہیں ہے. اور فرمایا گھیرا ہوا بھی نہیں ہے, ہر جگہ پر موجود بھی ہے, گھیرا بھی نہیں ہے, کوئی جگہ اس سے خالی بھی نہیں ہے. یہ ہے جی ہمارا اللہ. اچھا پھر اگر نعوذ باللہ کرسی پہ بیٹھا ہو, میں یہ کرسی ہے میں آ گیا نا اس پہ پورا, ایسے مولوی آپ نے دیکھے ہوں گے کرسی پہ پورے نہیں آتے, ممبر پہ پورے نہیں آتے. کیوں؟ میں ہوں محدود, وہ ہوتے ہیں لامحدود, اور اللہ ہے اکبر, اس سے بڑا کوئی نہیں, اس سے زیادہ لامحدود کوئی نہیں. کرسی پہ کیسے آ جائے گا؟ اچھا ایک مثال اور دوں. وہ بندے جو کہتے ہیں جی اللہ مجھ میں حلول کر گیا, مذہب اہل بیت کے مطابق, شیعت کے مطابق بکواس کرتے ہیں وہ بندے, اللہ حلول کر گیا. حلول کرنا کیسے کہتے ہیں جی؟ یعنی کسی کے اندر سما جانا. آپ نے دیکھا ہوگا ایک گلاس بڑا ہو ایک گلاس چھوٹا ہو, چھوٹا گلاس بڑے کے اندر آ جاتا ہے, بڑا گلاس چھوٹے میں نہیں آتا. چھوٹے کو عربی میں اصغر کہتے ہیں, بڑے کو اکبر کہتے ہیں. اصغر آتا ہے اکبر میں, اکبر نہیں آتا اصغر میں. وہ کسی میں حلول کیسے کرے گا جو پہلے ہی اکبر ہے؟ اللہ اکبر افضل و تفضیل کا صیغہ ہے, جس سے بڑا ہی کوئی نہیں. جب اس سے بڑا ہی کوئی نہیں ہے وہ کسی میں حلول کیسے کرے گا؟ وہ وحدہ لا شریک ہے, بے مثل و مثال ہے, ذہنوں میں آتا نہیں, سوچوں میں سماتا نہیں, عقلیں اسے سمجھ نہیں سکتی, دائرے تخیل وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. کوئی کیا جانے وہ کیا ہے. وہ کل بھی وحدہ لا شریک تھا, وہ آج بھی وحدہ لا شریک ہے. وہ کل بھی بے مثل و مثال تھا, وہ آج بھی بے مثل و مثال ہے. اب میں نے آپ کے ذہنوں کی زمین کو ہموار کر لی. آیت کا ترجمہ آپ کے ذہنوں میں رکھنے کے لیے, بے مثل و مثال ہے, ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, اس جیسا کوئی نہیں, اس کی ذات میں شامل کوئی نہیں, اس کی صفات میں شامل کوئی نہیں. وہ فرماتا ہے ہم نازل کرنے والے ہیں اور ہم حفاظت کرنے والے ہیں. یا اللہ تو ایک ہے, یا اللہ تو بے مثل و مثال ہے. یہ کون ہے جو تیری ہم میں آتا ہے؟ حالانکہ وہ اللہ نہیں جو اللہ کی ہم میں آتا ہے, اللہ نہیں, معبود نہیں. یا اللہ اگر آپ تھوڑا بولتے آئیں گے تو نعرے کم ہو جائیں گے. یا اللہ اگر آپ تھوڑا بولتے ہیں کہ تو پھر نعرے کم ہوں گے. نعرے کم ہوں گے جو تو مجھے تھوڑے وقت میں زیادہ بات کرنے کا موقع مل جائے گا. میں بہت لمبی چوڑی گفتگو آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں. ہے ایک بے مثل و مثال. میں آپ سے کہوں جی میں آپ کے پاس آؤں گا, ان بچوں کو لے کے جاؤں گا ساتھ, یہ میری میاں میں آتے ہی نہیں. ہم آئیں گے نا جب تو یہ بچے تو میں ساتھ نہیں لے کے جاؤں گا. کسے ساتھ لے کے جاؤں گا؟ جو ڈرائیور میرے ساتھ ہیں, جو دوست میرے ساتھ گاڑی میں ہوتے ہیں انہیں لے کے جاؤں گا. یہ ہر بندہ ہر کسی کی ہم میں نہیں آتا. ویسے کتنے عظیم ہیں وہ جو اللہ کی ہم میں آ جاتے ہیں. وحدہ لا شریک ہے, بے مثل و مثال ہے. 2 اور 2 4 کرنے والا میں خطیب نہیں, میں 2 اور 2 22 کرنے والا خطیب ہوں. آؤ میں دکھاؤں کون اللہ کی ہم میں آتے ہیں. پالا ہے ابو طالب نے, اللہ فرماتا تو نے نہیں پالا, محمد کو ہم نے پالا ہے. ابو طالب اللہ کی ہم میں آ جاتا ہے. جناب اللہ فرماتا ہے ہم نازل کرنے والے ہیں, ہم حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن کس نے بھیجا؟ اللہ نے. اللہ نعوذ باللہ کتنے ہیں؟ ایک ہی ہے نا, ایک نہیں, ایک 2 سے بنتا ہے, ایک 2 جگہ پر تقسیم بھی ہوتا ہے. اللہ ہے ایک الف یہ اور کاف,
تین ہیں، یوں اللہ نہیں بنتا. الف اور کاف دو ہیں، یوں اللہ بنتا. ایک ہے، ایک مثل و مثال، اس کی ذات جیسی ذات کوئی نہیں، صفتوں جیسی صفتیں کسی کی نہیں. یا اللہ کون ہے جو تیری ہم میں آتا ہے؟ کون ہے جو تیری ہم میں آتا ہے؟ آؤ ذرا قرآن کے نزول کے سسٹم کو نہ دیکھیں. مجھے فضیلت دو فضیلتیں مجھے پڑھنی ہیں، قرآن کی اور علی کی، اور اسی آیت میں سے پڑھنی ہے. اسی آیت میں سے مجھے مولا علی کی اور قرآن کی فضیلت پڑھنی، اس لیے کہ اس آیت میں دونوں کی فضیلت اکٹھی نکل رہی ہے، اکٹھی سمجھ میں میری تو آ رہی. اللہ فرماتا ہے نازل بھی ہم نے کیا، حفاظت بھی ہم ہی کریں گے. یا اللہ کیسے بھیجا تو نے قرآن کو؟ سورہ بروج آخری 2 آیات. اللہ فرماتا ہے بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن مجید ہے. جس نے لفظ مجید پہلے نہیں سنا، اگر اسے پہلے نہیں سنا تو آج جا کے گھر ٹی وی پر عشاء کی اذان جو سرکاری طور پر سنائی جاتی ہے وہ جا کے سن لینا، اس کے بعد پھر درود سنایا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ تو بزرگی کی والا تعریف کیا گیا ہے. مجید کہتے ہیں جی بزرگی والا. قرآن اللہ فرماتا ہے قرآن ہے مجید. میں اب حدیث شامل کروں گا تاکہ آپ کی چپ ختم ہو جائے. قرآن کیا ہے جی؟ مجید. بل ہوا قرآن مجید، فرمایا یہ قرآن مجید ہے. مجید کہتے ہیں بزرگی والے کو، مجید کہتے ہیں عزت والے کو، مجید کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے. اللہ فرماتا ہے قرآن بزرگ ہے، بزرگی والا ہے، عزت والا ہے. قرآن تعریف والا ہے کہاں؟ فی لوح محفوظ، ہے لوح محفوظ میں. اب حدیث وہ پڑھنے لگا جو خصوصاً شیعوں کے بچوں کو یاد ہے. میرے نبی نے فرمایا القرآن مع علی وعلی شمع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. یعنی جو قرآن ہے وہ میرا مولا علی ہے. قرآن کہتا ہے قرآن ہے مجید. نبی فرماتے ہیں قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. اور جب قرآن مجید ہے تو پھر علی بھی مجید ہے. قرآن عزت والا ہے تو علی بھی عزت والا ہے. اب ذرا چلے سورہ صفات میں. اللہ فرماتا ہے انہ لقرآن کریم. لفظ کریم کا لطف لینا جناب. اللہ فرماتا ہے یہ قرآن کریم ہے کہاں؟ فی کتاب مکنون، ایک کتاب میں جو چھپی ہوئی ہے. قرآن مجید، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. قرآن بھی مجید، علی بھی مجید. اب قرآن کہتا ہے قرآن کریم، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ. اور جب قرآن کریم ہے تو پھر علی بھی کریم ہے، کیونکہ قرآن علی کے ساتھ ہے. اب کے نعرے کا بھی مجھے لطف نہیں آیا. میں لفظ کریم پہ ایک بات کروں تاکہ مجھے بھی لطف آئے اور آپ کو بھی لطف آئے. کریم اور سخی 2 لفظ ہیں ہمارے معاشرے میں رائج. علماء سے جب پوچھا گیا علماء لغت سے دونوں میں فرق کیا ہے، کہتے ہیں کہ جو سائل کو سوال پر دے اسے سخی کہتے ہیں، جو بغیر سوال کے عطا کر دے اسے کریم کہتے ہیں، اور جب سائل سوال کرے جو اپنے لیے بچا کر باقی دے اسے سخی کہتے ہیں، جو اپنے لیے بچائے بغیر سب کچھ عطا کر دے اسے کریم کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے قرآن کریم ہے. نبی فرماتے ہیں قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. آپ کا مجھے نہیں پتا، جب سے اس آیت کی مجھے سمجھ آئی ہے نا، خدا کی قسم میرے ذہن میں ہر لمحہ لطف رہتا ہے. قرآن بھی کریم ہے، علی بھی کریم ہے. کریم کہتے کسے جس سے مانگو تو وہ عطا کرے، نہ بغیر مانگے جو عطا کرے تو اسے کریم کہتے ہیں. اچھا پھر قرآن نے حد نہیں لگائی، اللہ نے حد نہیں لگائی کہ کیا مانگو گے تو قرآن دے گا، کیا نہ مانگو گے تو قرآن نہیں دے گا. نہ، جو مانگو گے قرآن عطا کرے گا کیونکہ قرآن ہے کریم. یعنی رزق مانگو گے قرآن دے گا، بیٹے مانگو گے قرآن دے گا، شفا مانگو گے قرآن دے گا. اور جب قرآن سے شفا مانگو، بیٹے مانگو تو مل جاتے ہیں. قرآن بھی کریم ہے، علی بھی کریم ہے. اور اگر قرآن بیٹے دے سکتا ہے تو میرا والا علی بیٹے کیوں نہیں دے سکتا؟ قرآن سے بیٹے مانگو گے تو قرآن سے بھی بیٹے ملیں گے. مولا علی سے بیٹے مانگو گے تو مولا علی سے بھی بیٹے ملیں گے. قرآن سے شفا مانگو گے قرآن سے شفا ملے گی. علی سے شفا مانگو گے تو علی سے بھی شفا ملے گی. اب قرآن نے کہہ دیا قرآن کریم ہے، مانگو ملے گا. جو بندہ مانگتا ہے نہیں ملتا، وجہ کیا ہے؟ بندہ شفا مانگے مولا علی سے یا قرآن سے نہ ملے، وجہ کیا ہے؟ قرآن ہے لا ریب اور بے عیب. اللہ نے پیشانی پہ لکھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس قرآن میں شک نہیں، قرآن کی ہر بات ٹھیک ہے. پھر لوگوں کو شفا ملتی کیوں نہیں؟ لوگوں کو بیٹے ملتے کیوں نہیں؟
وجہ کیا ہے؟ شہید محسن نقوی کا ایک شعر شامل گفتگو کروں تاکہ مجھے بات سمجھانی آسان ہو جائے۔ محسن نقوی شہید فرمایا کرتے تھے پورا قرآن بھی کھول کر پلا دو محسن، مریض بغض علی کو شفا مل نہیں سکتی۔ قرآن تو لرائب ہے، قرآن تو بے عیب ہے، قرآن تو شفا دیتا ہے۔ اچھا شفا کہاں سے ملتی ہے؟ شفا میڈیسن سے ملتی ہے۔ آئیے اب سورہ مبارکہ یونس میں چلتے ہیں۔ سورہ مبارکہ یونس کی یہ آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے لوگو یہ جو قرآن تمہاری طرف آیا ہے اسے صرف کتاب نہ سمجھنا، موعظۃ من ربکم تمہارے رب کی جانب سے نصیحت ہے، وشفاء لما فی الصدور سینے کے اندر کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ شفاء لما فی الصدور جو سینے کے اندر بیماریاں ہوں قرآن ان کے لیے شفا ہے۔ صدور جمع ہے صدر کی، صدر کہتے ہیں سینے کو۔ یہ جو ملک میں صدر ہوتا ہے اسے صدر اس لیے کہتے ہیں اس کے پاس مملکت کے راز ہوتے ہیں، سینے میں راز ہوتے ہیں اس لیے صدر کہتے ہیں صدر مملکت، جس کے پاس مملکت کے راز ہوتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر نسخہ تجویز کرے بندے کو شفا نہ ملے تو بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جو تشخیص تھی وہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ یہ جس نے تشخیص کی ہے نا اس نے اس میں لکھا وشفاء لما فی الصدور، قرآن سینے کے اندر کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور جس نے تجویز کی ہے وہ ہے علیم بذات الصدور، وہ سینے کے اندر والی باتوں کو جانتا ہے اور اس نے سینے کے اندر والی بیماریوں کے لیے شفا بنا کے قرآن کو بھیجا ہے۔ یعنی قرآن کی آیتیں جس سینے میں آ جائیں اس سینے میں بیماری نہیں رہتی، جس سینے میں قرآن کی آیتیں آ جائیں اس سینے میں بیماری نہیں رہتی۔ غیر سیدوں سے میری بات نہیں، سادات سے میری بات ہے، اگر بات لگے کہ حقیقت پر مبنی ہے اور اس بات پر دعا ہونی چاہیے تو پھر سادات میرے لیے دعا کر دینا، اور یہ جو بزرگان سفید ریش ہیں آپ دعا فرما دیے گا۔ قرآن کہتا ہے قرآن ہے سینے کے اندر کی بیماریوں کے لیے شفا۔ مجھے زور نہیں لگانا، مجھے بات انتہائی آہستہ سے کہنی ہے تاکہ بات سینے میں اتری اور ہر ذہن تک یہ بات پہنچ سکے۔ قرآن کہتا ہے قرآن ہے سینے کے اندر کی بیماریوں کے لیے کیا جی؟ میں خود آہستہ ہو گیا، میں خود سلو ہوا تاکہ میری بات پہنچ جائے، ذہنوں میں اتر جائے۔ قرآن سینے کے اندر کی بیماریوں کے لیے کیا ہے؟ بولنا ذرا سارے، کیا ہے؟ شفا۔ یعنی جس سینے میں قرآن کی آیتیں آ جائیں اس سینے میں بیماری نہیں رہتی نا۔ جاؤ مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو، وہ جس سینے میں آیتیں آ جائیں اس سینے میں بیماری نہیں رہتی۔ جس سینے پر نازل ہوا تھا اس کا آپریشن، میری خطیبہ نہ غلطی کہہ لیں جناب، آپ کے اور میرے سینے میں قرآن آ جائے ہمارے سینے میں بیماری نہیں رہتی۔ جس سینے پر قرآن نازل ہوا اس سینے میں ایسی کون سی بیماری تھی جو آپریشن کی ضرورت پڑ گئی؟ کبھی تندرست بندے کا بھی آپریشن ہوا ہے؟ آپریشن ہمیشہ اس کا ہوتا ہے جس کے اندر بیماری ہو۔ جس سینے میں قرآن آ جائے اس سینے میں بیماری نہیں رہتی۔ قرآن اترا ہے سینہ مصطفیٰ پر، تو اس سینے کا آپریشن کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا پھر آپریشن کس نے کیا جی؟ جبریل نے۔ ذرا درود تاج کو غور سے پڑھو جو ہر ختم میں پڑھتے ہو۔ کیا پڑھتے ہو درود تاج میں؟ واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ، اللہ نے محمد کو معصوم کیا ہے، جبریل محمد کا خادم یعنی نوکر ہے۔ جناب آپریشن ڈاکٹر سے کروایا جاتا ہے، نوکر سے آپریشن نہیں کروایا جاتا۔ جبریل تو نوکر ہے میرے نبی کا۔ اچھا پھر آپریشن کرے ڈاکٹر تو کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر آپریشن کرے تو کیا کرتا ہے؟ جس حصے کا آپریشن کر اس میں جو نقصان دہ چیز ہو وہ نکال دیتا ہے۔ میں شیعت کا عقیدہ پڑھنے لگا ہوں ایک جملے میں کہ ہم شیعوں کا نبوت کے متعلق عقیدہ کیا ہے؟ ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے جسم کے اس حصے کا جس میں کوئی نقصان دینے والی چیز ہو۔ ہم شیعوں کے سروں پہ قرآن رکھو، ہم کہنے کے لیے تیار ہیں جس میں کوئی نقصان دینے والی چیز ہو وہ محمد نہیں ہوتا۔
جو چپ کر گئے جناب آپ کی اپنی مرضی ہے، جس میں کوئی نقصان دینے والی چیز ہو وہ محمد نہیں ہوتا۔ پھر ڈاکٹر وہ نقصان دینے والی چیز نکال کر مریض کے جو ورثاء ہوتے ہیں انہیں دیتا ہے کہ آپریشن ہوا، یہ غدود نکلی تھی، یہ رسولی نکلی تھی، یہ ہرنیاں نکلی تھی، ہوتا ہے نا ایسا، جس میں کوئی غدود اضافی ہو وہ محمد نہیں ہوتا۔ محمد کو تو اللہ نے پاک و پاکیزہ بنا کر بھیجا ہے۔ اچھا قرآن ہے شفا، شفا ملتی ہے کس سے؟ میڈیسن سے۔ میڈیسن لینے کے لیے آپ کسی میڈیکل سٹور پر جائیں، آپ کا مجھے نہیں پتا، میں نے خود تجربہ کیا اس آیت کو آزمانے کے لیے، خود تجربہ کیا۔ کھرڑیاں والا بازار میں ایک میڈیکل سٹور ہے، پاک میڈیکل سٹور، اس پہ خالد نام کا ایک لڑکا ہے، وہ میرا دوست ہے۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا جناب میرے سر میں درد ہے، مجھے میڈیسن دے۔ اس نے کہا نہیں وہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، جا کے اس سے لکھواؤ۔ میں نے کہا یار سر میں درد ہے، کوئی 2 خوراکیں دے دے، سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا نا جناب پہلے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ڈاکٹر سے لکھوا کے لے کے آؤ۔ وہ خدا کے بندے، یہ دنیا کی میڈیسن لینی ہو شفا کے لیے تو بغیر ڈاکٹر سے لکھوائے میڈیکل سٹور والے دوائی نہیں دیتے، جا تو بھی تو کسی سے لکھوا کے لے کے نا۔ قرآن شفا ہے، قرآن شفا دیتا ہے، لیکن کیا پتا سورہ آل عمران کہاں شفا دیتی ہے، کیا پتا سورہ کوثر کہاں شفا دیتی ہے، کیا پتا سورہ بقرہ کہاں شفا دیتی ہے۔ آخر کسی سے لکھوانا ہے نا جو بتائے کہ کوثر یہاں شفا دیتی ہے، آل عمران یہاں شفا دیتی ہے۔ اگر تجھے نہ ملے کہ کس سے لکھوانا ہے، پوچھنا حضرت عمر سے، وہ اپنے بیٹے کو کس کے پاس بھیجتے تھے۔ حضرت عمر کو لکھوانے والا مل گیا، وہ اپنے بیٹے کو بھیجتے تھے، جا بیٹا حسن مجتبیٰ سے لکھوا کے لے گیا کہ میں بھی ان کا غلام ہوں، تو بھی ان کا غلام ہے۔ اور حضرت عمر کو لکھوانے والا مل گیا، تجھے لکھوانے والا نہیں ملا۔ قرآن شفا دیتا ہے، شفا میڈیسن سے ملتی ہے۔ اچھا میں نے ان سے انجیکشن لیا، انجیکشن، اس نے کہا جی سرنج، میں نے کہا جی نہیں رہنے دے، مولوی ہوں نا فری کے چکر میں، میں کہا ایسے 10 روپے دوں گا، لیا انجیکشن، چلا گیا۔ جو محلے میں ڈاکٹر بیٹھتا ہے، اب ظاہر وہ ڈاکٹر تو نہیں ہے جو محلے میں بیٹھتا ہے، ڈاکٹر ہو تو محلے میں کیوں بیٹھے؟ میں نے اسے کہا انجیکشن لگانا، اس نے کھولا، اس نے کہا مولانا اس پہ سرنج نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ جو آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے، اس نے کہا یہ استعمال شدہ ہے۔ میں نے کہا یار پھر جاؤں گا بازار 10 روپے بھی دوں گا، جاؤں گا لاؤں گا، تو اسی سے لگا دے۔ اب اس نے انجیکشن لگا دیا، بجائے اس کے طبیعت ٹھیک ہوتی مجھے الرجی ہو گئی۔ میں بات سمجھانا چاہتا ہوں جناب، اور سادات کو میں نے مخاطب کیا کہ میرے لیے دعا کیجیے گا اگر میں بات سمجھا سکا۔ اب مجھے الرجی ہو گئی، کہاں سے لی تھی میڈیسن؟ فلاں میڈیکل سٹور سے۔ چلو مجھے لگا جناب یہ کیسی میڈیسن دی مجھے تو شفا ملنے کے بجائے الرجی ہو گئی۔ اس نے سوچا، اس نے کہا مولانا دوائی ٹھیک تھی، انجیکشن ٹھیک تھا، وہ آپ سرنج نہیں لے کے گئے تھے، کیسے لگوایا؟ میں نے کہا اس کے پاس ایک استعمال شدہ سرنج پڑی تھی، اسی سے انجیکشن لگوا لیا۔ اس نے کہا جناب دراصل وہ جو سرنج ہے نا میڈیسن ٹھیک تھی، یہ سرنج آپ کے جسم میں دوائی منتقل کرنے کا تھا وسیلہ، آپ نے جس وسیلے سے دوائی منتقل کی وہ وسیلہ پاک نہیں تھا، لہذا بیماری پڑ گئی، شفا ملنے کی بجائے بیماری میں اضافہ ہو گیا۔ قرآن شفا ہے، قرآن شفا دے گا، وسیلہ پاک ڈھونڈ جو تیری بیماری میں اضافہ نہ کر۔ کوئی تو ایسا ہونا چاہیے نا، کوئی ایسا ہونا چاہیے جو پاک و پاکیزہ ہو۔ مولوی دا نا تسی لیا 2-3 راہ میرے ٹھڈ چ وٹ پھرن ڈیا تے میں ملنگ جا، مینوں ایک نکی جی ربائی پڑھ لین دیو، پتہ لگے گا قبر دے وچ جا کے تے ایویں شرع دا روب نہ پا بلا اور رگڑیا جائے گا دین دا معاملہ ہی، شان علی دی نا کٹا ملا تے جنت ملنی ہے منن والے نوں، جنت دا والی ہے مشکل کچا ملا۔ اور چپ کر کے پیڑ دی کر تو جا جمعرات دی خیر اپنی ربائی ٹھیک کر لیں، مولوی کے لیے حلوہ ہوتا ہے، کھیر حفاظ کے لیے ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والا۔ تو جو ہے نا جناب قرآن کتنا پاک ہے، کوئی سوچ سکتا ہے قرآن کتنا پاک ہے؟ کہاں سے چلا؟ لوح محفوظ سے۔ کہاں آیا؟ کتاب مکنون، اس کے بعد قلب رسالت پر۔ قرآن پڑھتا ہوں جناب، سورۃ الشعراء آیت نمبر 219 ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ توجہ رکھیے گا میری طرف، یہ بچوں کا مجلس میں یہ مجلس کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ آپ میری محنت کو
को नहीं समझ रहे कि मैं कितनी ज्यादा जल्दी कर रहा हूँ। नारा लग रहा हो, मौलवी बिल्कुल चुप कर जाता है कि जितने नारे लगते हैं लगने चाहिए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ज्यादा से ज्यादा बात आप तक पहुंचा सकूं। इंशाअल्लाह कुरान, लौहे महफूज, किताब मकनून, वो भी पाक, किताब मकनून भी यानी लौह महफूज दोनों की दोनों पाक। या अल्लाह फिर कुरान कहाँ आया? अल्लाह फरमाता नाज़ला बिहिर रूहुल अमीन, हमने इसे रूहुल अमीन के जरिए से भेजा। अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन, हबीब ये कुरान हमने आपके कल्ब पर उतारा ताकि आप डराने वाले हो जाएं। नौजवानों, बात आपसे मुखातब है, खुसूसन अगर कोई अहले सुन्नत दोस्त मजलिस में मौजूद है। अगली बात मेरी उससे है, आज तक मौलवी ने यही बताया कि जिब्रील आके कुरान सुनाता था, नबी सुनते थे, यही बताया ना। 23 साल 6 माह के अरसे में कुरान मजीद नाजिल हुआ, जिब्रील सुनाया करता था, नबी पाक सुना करते थे। हालांकि कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है अला कल्बे का, कुरान कल्बे मोहम्मद पर नाजिल हुआ। सुना जाता है कान से, कान को कहते हैं उज़ुन, और कुरान कहते हैं कुरान नबी के कानों पर नहीं, नबी के दिल पर नाजिल हुआ। और जिससे सारी जिंदगी कान और दिल की तमीज ना हो सकी, उसे क्या पता जमल में हक पर कौन था और सफीन में हक पर कौन था। जिसे कान और कुरान उतरा कल्बे मोहम्मद पर। कोई बता सकता है लौहे महफूज कितनी पाक है? कोई बता सकता है किताब मकनून कितनी पाक है? कोई बता सकता है कल्बे मोहम्मद कितना पाक है? जब ये फैसला कर लो ना, किताब मकनून कितनी पाक, लौहे महफूज कितनी पाक, जिब्रील अमीन कितना पाक, अल्लाह जिसने भेजा वो कितना पाक, कल्बे मोहम्मद कितना पाक। फिर मैं बताऊंगा कल्बे मोहम्मद के बाद ये कुरान जब मोहम्मद की जबान से निकला तो मोहम्मद की जबान कितनी पाक है। जब ये फैसला हो जाए लौहे महफूज कितनी पाक और किताब मकनून कितनी पाक, अल्लाह कितना पाक, जिब्रील कितना पाक, नबी का दिल कितना पाक, नबी के लब कितने पाक। फिर वुज़ू करके कुरान खोल के सामने रख कर सोचना, उन लबों से मोहम्मद जिन्हें चूमा करता था वो हसन कितना पाक था, वो हुसैन कितना पाक था। अच्छा, कुरान कहाँ से पाक है? जहाँ से खोलो वहीं से पाक है। वर्क वर्क पाक है, आयत आयत पाक है, सूरत सूरत पाक है, सिपारा सिपारा पाक है, मंजल मंजल पाक है, जोज जोज पाक है। यार मैं कुरान की फजीलत पढ़ रहा हूँ जनाब, कुरान की अजमत के सदके जाऊँ, कुरान का जोज जोज पाक है, कुरान की आयत आयत पाक है, कुरान की सूरत सूरत पाक है। अब नबी ने 11 हिजरी तक कुरान के साथ रहना है, नबी ने 11 हिजरी कुरान को छोड़ के चले जाना है। आखिर नबी की जगह पर कुरान के बराबर किसी ने तो कोई हादी बन के रहना है ना। ला कोई बंदा जिसकी जिंदगी का वर्क वर्क पाक हो, ला कोई बंदा जिसका जोश जोश पाक हो, कोई बंदा ला जिसकी जिंदगी का लम्हा लम्हा पाक हो। हमें मानने से इनकार नहीं, कोई बंदा ला जिसकी जिंदगी का लम्हा लम्हा पाक हो, कोई बीबी ला जिसकी पूरी जिंदगी पाक हो, कोई बंदा ऐसा ला जो नबी के कंधों पे कदम रख सके, कोई बीबी ऐसी ला जो पूरा महीना मुसल्ला इबादत पे आ सके। हम मानने के लिए तैयार हैं, हमें मानने से इनकार नहीं है। लेकिन कुरान कितना पाक है, शैतान की रसाई है भी कुरान तक? शैतान आ सकता है कुरान में? शैतानियत आ सकती है? नहीं। फिर जब नबी ने चले जाना है, आखिर किसी ने तो कुरान का वारिस बनना है ना। फिर वो बंदा तो नबी का और कुरान का वारिस नहीं बन सकता ना, जो अपनी पहली तकरीर में कहे जब तक ठीक रहूं मेरी पैरवी करना, मुझ पे शैतान गालिब आ जाए तो पकड़ के सीधा करना। हाँ, बड़े अदब की हद है कि तैयारे मुस्तफ़ा है। और वो फरमाते पहली तकरीर 5वीं 10वीं 15वीं 20वीं नहीं, पहली तकरीर में कहते हैं अगर ठीक रहूं तो मेरी पैरवी करना, अगर मुझ पे शैतान गालिब आ जाए तो मुझे पकड़ के सीधा कर लेना। मैं अदब से मजलिस पढ़ने का आती हूँ, मैं और कुछ नहीं कहूँगा, यही करूँगा। पापा जी आपकी पैरवी करें या आपका ख्याल रखें? मुझे पीर वो नहीं चाहिए जिसका मैं ख्याल रखूं, मुझे पीर वो चाहिए जो मेरा ख्याल रखे।
نبی نے اپنی زندگی میں ایک بزرگ کو قرآن مجید کی 10 آیتیں سورہ توبہ کی اپنی مرضی کے مفسر کی لکھی تفسیر پڑھے. سورہ توبہ کی 10 آیتیں دے کر میرے نبی نے ایک بزرگ کو بھیجا کہ حج کے موقع پر جا کے حاجیوں میں 10 آیتوں کی تبلیغ کر. وہ جا رہے تھے, پیچھے سے وحی نازل ہوئی. اللہ نے فرمایا میرا نبی یا خود جا یا اسے بھیج جو تیرے جیسا ہو. یا خود جا یا اسے بھیج لطف لینا ذرا جملوں کا دہرانا, یا اسے بھیج جو تیرے جیسا ہو. میرے نبی نے پھر علی کو بھیجا, انہیں واپس بلایا. علی کو بھیجا, انہیں واپس بلایا. حافظ امجد مر سکتا ہے یہ عقیدہ نہیں چھوڑ سکتا, اور جو نبی کی زندگی میں 10 آیتوں کا وارث نہیں بن سکا وہ نبی کے بعد پورے قرآن کا وارث کیسے بن سکا. اچھا انہوں نے کیا کہا, اگر میں سیدھا رہوں تو میری پیروی کرنا, اگر مجھ پر شیطان غالب آ جائے پکڑ کر سیدھا کر لینا. میں سادات جملہ وہ کہنے لگا جو جملہ کہنے پہ جو بات تمہیدی کرنے لگا ہوں, یہ بات آج سے پہلے میں نے ممبر پہ کبھی نہیں کی اپنی پوری ذات. لیکن جو جملہ میں کہنے لگا ہوں تمہیدی طور پہ بات کروں, یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں یہ جملہ کہنے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھنی پڑتی ہے, اور میں ہتھیلی پر آ کے کہہ رہا ہوں جناب. اس نے کیا کہا, اگر مجھ پہ شیطان غالب آ جائے پکڑ کر سیدھا کر لینا. سیدھا رہوں تو پیروی کرنا, شیطان غالب آ جائے تو مجھے پکڑ کر سیدھا کر لینا. جنگ جمل میں چلو. ایک منظر دکھا, علی کھڑے تھے, سامنے مالک اشتر کھڑے تھے, سامنے ام المومنین کی اونٹنی کھڑی تھی. مالک نے دیکھا, نہج البلاغہ پڑھ لینا جا کے, مل جائے گا اس میں تمہیں واقع. جنگ جمل کا باب پڑھنا, اس میں مل جائے گا تمہیں واقع. مالک نے پوچھا یا علی کیا کہا, فرمایا اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ. مالک اشتر نے ایک ٹانگ کاٹی, اونٹنی کھڑی رہی. مالک نے پیچھے مڑ کے دیکھا, یا علی, سرکار فرماتے دوسری ٹانگ بھی کاٹ. اچھا 3 ٹانگیں ہوں اور ایک کٹی ہوئی ہو, اونٹنی کھڑی ہو سکتی ہے, یہ عقل میں آ سکتی ہے. اب اگلی دونوں ٹانگیں کٹ جائیں, اونٹنی کھڑی رہے, ذرا مشکل ہے. مالک نے پھر مڑ کے دیکھا, یا علی یہ کیا, علی فرماتے تیسری ٹانگ بھی کاٹ. جب مالک نے تیسری ٹانگ کاٹی تو اونٹنی پھر کھڑی رہی. اب مالک نے گھبرا کے پیچھے دیکھا, یا علی 3 ٹانگیں کٹ گئی, اونٹنی کھڑی ہے. علی فرماتے ہیں اسے سہارا شیطان نے دیا ہوا ہے. چوتھی ٹانگ کاٹی تو اونٹنی گری, جس کے لیے میں نے کہا تھا ہتھیلی پہ جان رکھ کے جملہ کہنا پڑتا ہے جناب. عجیب مقدر نہیں, باپ پر شیطان سوار, بیٹی شیطان پر سوار. تاریخ کے کلیچے میں ہاتھ ڈالو, آل محمد کے فضائل نظر آئیں گے. اور ادھر باپ کیسا ہے, ضرب لگتی ہے, فوستو واب رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم. علی نے اپنے مقصد کو پا لیا. یہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے علی کامیاب ہو گیا, یہ ترجمہ غلط ہے جی. فوستو واب رب الکعبہ, اس میں کامیابی لفظ کہاں ہے؟ اذان میں سنتے حی علی الفلاح, ترجمہ کیا ہے, آؤ کامیابی کی طرف, اس میں لفظ فلاح کہاں ہے؟ اور میں بات بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ شیعہ سنی سب کو کہہ رہا ہوں, علی ناکام کب تھا جو آج کامیاب ہوا؟ بدر میں ناکام تھا, احد میں ناکام تھا, خندق میں, خیبر میں کہاں ناکام تھا علی؟ غدیر میں ناکام تھا, کہاں ناکام تھا علی؟ جب محمد کے کندھوں پہ کھڑا تھا کہاں ناکام تھا؟ جس کی زندگی میں ناکامی کا لمحہ آ جائے وہ علی نہیں ہوتا. ہاں, فوستو باب رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم, علی نے اپنے مقصد کو پا لیا. علی نے اپنے مقصد کو پا لیا. مقصد کیا تھا؟ لوگ کہتے ہیں علی نماز نہیں پڑھتا. اب جب حالت سجدہ میں ضرب لگی, علی کی بصیرت نگاہیں دیکھ رہی تھی, قیامت تک میری شہادت پڑھی جائے گی, زمانے کو بتایا جائے گا علی مسجد میں حالت سجدہ میں شہید ہوئے. علی نے دیکھا میرے دامن پہ جو داغ لگ رہا تھا دھل گیا, میں رب کعبہ کی قسم, علی کامیاب ہو گئے. یہ ہے باپ. اور بیٹیاں کیسی دربار میں کھڑی, فضائل کیسے جملہ سمجھ کو سن لینا, اس کے بعد پھر میں مسائل پڑھوں گا. دربار میں کھڑی, نمرود کے دربار میں کھڑے ہو کے جناب ابراہیم کا خطبہ پڑھنا یہ آسان تھا. یہ نمرود سے کئی گنا بڑا نمرود تھا.
اور جب جناب ابراہیم خطبہ پڑھ رہے تھے پشت پہ جبریل کھڑے ہوئے تھے. جبریل کو ساتھ لے کے, اللہ کی تائید لے کے, ماننے والوں کو ساتھ لے کے, مرد ہو کے نمرود کے دربار میں خطبہ پڑھنا یہ آسان ہے. مستور ہو کے بیٹے اور بھانجے بھتیجے بھائی مروا کے, ہاتھ پسے گردن بندوا کے, چادر لٹوا کے, نمرود سے کئی گنا بڑے نمرود کے دربار میں خطبہ پڑھنا یہ بڑا مشکل ہے. اور صرف خطبہ پڑھا نا, کیا فرمایا؟ فرمایا یزید تو سمجھتا تو جیت گیا, تو سمجھتا ہے تو کامیاب ہوا نا. فرمایا تاریخ بتائے گی کہ ہم کامیاب ہوئے, تاریخ بتائے گی ہم نے اپنے مقصد کو پا لیا. کیسے؟ اور یہ لاشا